والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر کہ آج ہم درس حدیث کی تیسری نشست میں موجود ہیں اور آج درس حدیث میں ہمارا عنوان ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی فطرت. ہماری فطرت ہے جہاں ہمیں 4 پیسوں کا فائدہ نظر آتا ہے، جہاں ہمیں کچھ نفع نظر آتا ہے، تو اس نفع کے حصول کے لیے اگر ہمیں دور دراز میں سفر کرنا پڑے تو ہم سفر کر لیں. مثال کے طور پر ابھی مارکیٹ میں 80 روپے 100 روپے کلو تربوز مل رہا ہے، کسی کو پتہ چلے علی گڑھ کے اندر 50 روپے کلو مل رہا ہے تو وہ 40 کی مارکیٹ سے نہیں سکتے. وہ چند پیسے بچانے کی خاطر علی گڑھ نکل جائے گا کہ وہاں سے خریداری کرے گا. ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں 4 پیسے بچا لوں، فائدہ حاصل کر لوں، نفع حاصل کر لوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ دینی معاملات میں ہم نفع سے متعلق نہیں سوچتے، فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی خدمت میں جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے بخاری شریف حدیث نمبر 645 645. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ اچھا ہے. یعنی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب حاصل ہے. کیسی فضیلت، کیسا فائدہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک سستی پائی جاتی ہے، سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا یار میں ٹائم نہیں، چلو تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں، چلے جاؤ میں یار کی نماز پڑھوں، اور لیٹے لیٹے وہ سو جاتے ہیں. یا تو نمازی قضا کر دیتے ہیں یا پھر اگر کوئی اٹھاتا ہے تو جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جماعت کا ٹائم نکل چکا. یہی معاملہ افطار کے اندر ہوتا ہے. افطار میں طرح کے ہمارے سامنے لوازمات ہوتے ہیں، فروٹ بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، کتلی بھی ہے، سموسے بھی ہیں، اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم صبر نہیں. اذان ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کہتا نہیں سب سے پہلے صاف کرو کہ ایسا نہ ہو تو دوسرا کھا لے. تو پورا صاف کرتے ہیں، پلیٹیں صاف کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جماعت کا ٹائم نکل چکا، پھر نماز پڑھ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، چاہے ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ نمازیں ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت تو آپ نے بھی سنا کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ جو ثواب حاصل ہوتا ہے بخاری شریف کے حدیث ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فضائل ہیں، جیسا کہ حلیت الدولہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 10,591 10,591. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، حاجت کا سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ کر چلا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لوٹنے سے پہلے اس کی
لیکن آقا علیہ السلام ہمیں دوسرا کا فرما ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، اللہ کی بات کرتے دعا پڑھو، لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حاجت کو پورا کرو، لیکن ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، کچھ دیر بیٹھ کر اس نے اللہ کا ذکر کیا جہاں تک کہ سورج نکل آئے، طلوع آفتاب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے۔ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کیا انعام ملے گا؟ جنت الفردوس، کہ جہاں آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، وہاں 70 درجے حاصل ہوں گے۔ اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک تیز رفتار تربیت یافتہ عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں فاصلہ طے کرے۔ تیز رفتار گھوڑا تربیت یافتہ اور 70 سال تک وہ دوڑتا ہے، بتائیے کتنا دور نکل جائے گا؟ اتنا فاصلہ ہوگا دو درجوں کے درمیان، اور ایسے اللہ تعالیٰ کو 70 درجات عطا فرمائے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے جنت عدن میں ایسے ہی 50 درجے ہوں گے کہ ہر دو درجوں کے درمیان تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال کا چلتا رہے، اتنا دو درجوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اسے جنت کے اندر یہ عالیشان درجات حاصل ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، الحمدللہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، حضور نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا ہے۔ 8 غلام، اور وہ بھی کون سے؟ اولاد اسماعیل، ان میں سے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب، جو عصر کی نماز اور جماعت کے ساتھ آ کر مسجد کا ادا کرتے ہیں۔ کتنا ہمارا معمولی سا عمل ہے، اور رب کی رحمت دیکھیں کیسے ہمیں خزانے حاصل ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آج ہم حج کی تمنا کرتے ہیں، عمرے کی تمنا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جو لوگ حج میں جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان کا حج اور عمرہ قبول بھی ہو گئے؟ کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ چاہے قبول فرمائے، اللہ چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن جو شخص مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ کیسی فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے بعد ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت جو کہ آنے والی ہے، جو ایسی شب ہے کہ 1000 مہینوں میں کی جانے والی عبادات سے بڑھ کر ثواب ملا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ثواب کسے عطا فرما رہا ہے؟ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ تو بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نیکیوں کے بہانے عطا فرمائے کہ ہم آئیں اور نیکیوں کے خزانے حاصل کر کے چلے جائیں، اور بعد رمضان میں جو ثواب بڑھا دیا جائے۔ معجم الکبیر کے حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، حدیث نمبر 148 148، حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا نماز میں، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا سارا دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے۔ اور مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب فجر عشاء کی جماعت آدھی رات اور فجر کی جماعت پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے آدھی رات، اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو مکمل رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ پیارے بھائیو، کیسی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔
کہ بے شمار فضائل تھے، اور بھی کئی لکھے میں نے، چند آپ کے سامنے فضائل بیان کیے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1479 1489۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کامل یعنی مکمل وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ اس نے نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ صاحبین امام محمد امام ابو یوسف جو کہ امام اعظم کے شاگرد تھے، ان صاحبین کے شاگرد نے محمد بن سلامہ، آپ نے 103 برس کی عمر پائی اور آپ روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے ہیں، 200 رکعت نوافل، اور جماعت سے محبت کا عالم یہ تھا 40 سال میں صرف ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت ہوا۔ یہ محبت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کیسے فضائل، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی جماعت ان کی نکل جاتی تو دوسری نماز میں وہ نفل پڑھنے کے اندر مشغول رہتے، یہ ان کی جماعت سے محبت کا عالم۔ پیارے بھائیوں، ہمارے اسلاف وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور کبھی اگر ان کی جماعت نکل جاتی تو وہ اشک بہایا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے رمضان کا مہینہ ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم یہ نیت کرتے ہیں، آج سے ہمیں عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی جماعت کے بغیر نماز ادا نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم ساری نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور کبھی جماعت کو ترک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں 5 نمازیں با جماعت